میں میرا کوئی رول نہیں ہے، سن لیجیے گا۔ ابھی مہاراج شری میں یقیناً دیکھیے، آپ تھوڑا مائنڈ بنا لیں، اب ہم حضرت مولانا حسن الہاشمی صاحب تک پہنچے، تمام عالم انسانیت کے لیے پیغام لے کر کے آئی تھی۔ قرآن جو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر تمام عالم انسانیت کے لیے نازل کیا گیا تھا، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کنور مہندر سنگھ بیدی صاحب نے کہا تھا کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ ادارہ تو نہیں۔ آئیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس روحانی پیغام کو عوام الناس کے سامنے پیش کرنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں، تشریف لائیں۔ دیوبند کی وہ مشہور شخصیت حضرت مولانا حسن الہاشمی صاحب، ہم آپ کا استقبال کریں۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ صدر محترم اور شرکائے اسٹیج اور حاضرین مجلس، محترم دوستوں، گروہ، ابھی آپ نے مختلف حضرات کی، حضرات علماء کی اور ہمارے دوسرے مہمانوں کی تقریر سماعت فرمائی۔ اس موضوع پر جو کچھ اہم باتیں ارشاد فرمانی تھیں وہ آپ نے سب کی زبان سے سن لی۔ میری تعریف میں بھی بہت کچھ فرمایا گیا، لیکن میں خدا کو حاضر ناظر جان کر آپ سے یہ کہتا ہوں، جو کچھ بھی میری تعریف و تحسین میں ارشاد فرمایا گیا ہے مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے۔ میں ایک خادم کی حیثیت سے اللہ کے بندوں کی خدمت میں مصروف ہوں، اور میں یہ جانتا ہوں، یہ سمجھتا ہوں اور یہ یقین رکھتا ہوں کہ دنیا میں انسان کو خادم بن کے زندگی گزارنی چاہیے، اس لیے کہ جو شخص خدمت کرتا ہے وہی در حقیقت اپنے رب کی حقیقت کو پہچانتا ہے۔ قرآن حکیم جو اس دنیا میں نازل ہونے والی آسمانی کتابوں میں سب سے بعد میں نازل ہوئی اور سب سے مکمل ہو کر ہمارے سامنے آئی، اور یہ کتاب جس شخصیت پر نازل ہوئی وہ شخصیت بھی مکمل شخصیت تھی۔ حق تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انسان پیدا کیے، ان میں کوئی بھی انسان، کوئی بھی فرشتہ، کوئی بھی مخلوق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری کی دعوے دار نہیں ہو سکتی۔ آپ کو عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، یہ نہیں فرمایا کہ آپ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ آپ صرف کسی ایک مخصوص اہل عرب کے لیے رحمت ہیں، بلکہ فرمایا دنیا میں جتنے بھی انسان رہتے ہیں، خواہ وہ ہندو ہوں، خواہ وہ مسلمان ہوں، خواہ وہ کسی اور قوم اور برادری سے اور کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے باعث رحمت۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ سن 1972 میں ایک مرتبہ ایک سیاسی جلسے میں سہارنپور میں شریک تھا، اسٹیج پر موجود تھا۔ اس وقت بھوگنا جی جو اس دنیا میں اب نہیں ہے وہ تقریر فرما رہے تھے۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ لوگوں کو آج اس بات پر بحث ہے، مناظرہ ہے کہ محمد کا سایہ تھا یا نہیں تھا۔ ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا،
کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا. یہ بحث تو الگ ہے علمی طور پر کون سچ کہتا ہے کون غلط کہتا ہے، لیکن وہ فرمایا کہ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، جو دوسرے لوگوں کے کام آئے، دوسروں کی خدمت کرے، دوسروں کا بوجھ اٹھائے، دوسروں کے خاطر غم برداشت کرے، اپنی خوشیاں دوسروں میں تقسیم کریں، وہ سب سے بہتر انسان ہے. یہ نہیں فرمایا جو ساری رات مصلی پہ رہے وہ بہتر ہے، یہ نہیں فرمایا جو سارا دن تسبیح پڑھے وہ بہتر ہے، بلکہ یہ فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ انسان لیکن لوگوں کی خدمت کی. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ صوفیاء کرام نے نہ صرف زندگی میں خدمت کی، آج مرنے کے بعد بھی وہ خدمت کر رہے ہیں اور اپنے مزارات سے ہزاروں لاکھوں انسانوں کو فائدہ پہنچایا. اس لیے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا کہ اللہ کے سب بندوں سے محبت کرنی چاہیے، خواہ وہ کسی بھی طبقے سے اور کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں. ایک مرتبہ ایک حدیث میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا الخلق عیال اللہ واحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیاله، تمام مخلوق جو ہے وہ اللہ کا کنبہ ہے، اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی محبت حاصل کرے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق سے محبت کرے. تو اللہ تعالیٰ اس وقت خوش ہوتا ہے اپنے بندوں سے جب ہم اس کے بندوں کی خدمت کریں، ان کا احترام کریں اور بلا تفریق مذہب و ملت ہم لوگوں سے محبت کریں. قرآن حکیم میں ایک جگہ یہ ارشاد فرمایا گیا ہے من قتل الناس فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. یہ ارشاد فرمایا رب العالمین نے کہ جس نے کسی ایک انسان کو قتل کر دیا اس نے در حقیقت تمام انسانوں کو مار ڈالا. اور اس ملک سے محبت کریں اور خدمت کرتے ہوئے بلا تفریق مذہب و ملت ہم لوگوں کے کام آئے. جن بزرگ سے میں نے عملیات کی تعلیم حاصل کی تھی ان بزرگ نے مجھے کچھ عطا کرنے سے پہلے مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ تمہارے پاس کوئی بھی شخص آئے، وہ ہندو ہو مسلمان ہو، حد یہ اگر تمہارا دشمن بھی آ جائے جس کی تم دشمنی سے واقف ہو اور جو تمہیں نقصان پہنچا چکا ہو، لیکن عامل کی حیثیت سے تم اس کے خلاف کچھ نہیں کرو گے، تم اس کی خدمت کرو گے. جب میں نے یہ ان سے حلف لیا عہد لیا تب انہوں نے مجھے عملیات عطا کیے. آج عامل لوگ دوسروں کے خلاف جادو ٹونے کرتے ہیں، میاں بیویوں میں لڑائی کراتے ہیں، جھگڑے کراتے ہیں، یہ لوگ عامل نہیں ہیں، یہ در حقیقت عملیات کو بدنام کر رہے ہیں. عامل کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، وہ صرف دفاع کرتا ہے. ہمارے مذہب نے ہمیں دفاع کرنے کی اجازت دی ہے. ہمارے مذہب نے ہمیں کوئی جنگ ایسی لڑنے کی اجازت نہیں دی ہم دوسروں پر جا کر حملہ کریں. جب بھی کوئی جنگ ہوئی ہے اسلام کی تاریخ میں جسے ہم جہاد کے نام سے جانتے ہیں، وہ جب ہوئی ہے جب مسلمانوں پر جنگ مسلط کر دی گئی. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب دشمنوں کا مقابلہ نہ کرنا بزدلی ہے. اگر ہمارے گھر میں کوئی چور آ جائے اور وہ ہمارے گھر چوری کرنے کے ارادے سے آئے، ہمارے گھر کی عزت لوٹنے کے ارادے سے آئے، مال لوٹنے کے ارادے سے آئے، اس وقت اس پر حملہ کرنا جرم نہیں ہے، بلکہ اس وقت اپنا دفاع نہ کرنا جرم ہے. تو اسی طریقے سے جب کوئی ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کا دفاع کریں. لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ صاحب یہ جادو فلاں کی طرف لوٹا دو یا فلاں کو مار دو، اس سے ہمیں گریز کرنا چاہیے. ہمارے بزرگوں نے جو خدمات کی ہیں اور انسانیت کی جو خدمت کی ہے حضور، اس کو اگر میں ان واقعات کو بیان کروں تو بہت دیر ہو جائے گی اور رات زیادہ ہو گئی ہے. 2 واقعے مجھے یاد آ رہے ہیں کہ انہیں ان کی خدمات پر حق تعالیٰ نے کیا عطا فرمایا. دیوبند میں ایک بزرگ تھے مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ. ان کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے، کسی شخص کو قضاء حاجت ہوئی. وہ جب سنڈاس میں گیا تو قضاء حاجت کے بغیر واپس آ گیا، لیکن اس کے پیٹ میں درد تھا، بار بار وہ پیٹ کو سہلا رہا تھا. پھر اٹھ کے گیا، پھر واپس آ گیا. مولانا مدنی سمجھ گئے کہ کوئی وجہ ہے، کوئی پریشانی ہے. وہ اٹھ کر خود سنڈاس گئے تو انہوں نے دیکھا کہ سنڈاس ایک ہی تھا اور اس سنڈاس میں گندگی بکھری ہوئی تھی، جس گندگی کی بنا پر وہ شخص وہاں بیٹھنا پسند نہیں کر رہا. مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فقیر جامع مسجد دہلی میں بھی
مانگ رہا تھا کھڑا ہوا، وہاں ایک پادری جامع مسجد دیکھنے کے لیے آیا۔ جب وہ جامع مسجد کے اندر داخل ہوا تو پادری نے جب اس فقیر کو بھیک دینے کے لیے کچھ پیسے دیے تو پادری کی جیب میں سے بٹوا نکلا اور وہ زمین پر گر گیا۔ پادری کو نہیں پتہ چلا کہ میرا بٹوا گر گیا۔ اس مسلمان فقیر کی اس بٹوے پر نظر پڑی تو اس مسلمان فقیر نے پادری کے پیچھے دوڑ کر جا کر اسے پکڑا اور اس سے کہا کہ تمہارا بٹوا گر گیا۔ بٹوے میں سینکڑوں ہزاروں ڈالر تھے۔ پادری کو حیرت ہوئی کہ یہ بھیک مانگ رہا ہے، میں نے ابھی اسے 2 ٹکے دیے ہیں، اس میں اتنے ڈالر تھے کہ اگر یہ ان کو رکھ لیتا تو اس کی ساری زندگی بن جاتی اور اس کی آنے والی نسل بھی کھاتی۔ پادری نے اس مسلمان فقیر سے پوچھا کہ تمہاری نیت خراب نہیں ہوئی اس بٹوے پر؟ اس مسلمان فقیر نے کہا کہ نیت تو خراب ہو رہی تھی، لیکن مجھے یہ خیال پیدا ہوا کہ تم عیسائی ہو اور میں مسلمان ہوں، اگر میں نے اس بٹوے کو پار کر لیا، چرا لیا، تو قیامت کے دن حضرت محمد کی گردن حضرت عیسیٰ کے سامنے چھپ جائے گی، اور مجھے یہ بات گوارا نہیں ہے کہ میرا پیغمبر تیرے پیغمبر کے سامنے رسوا، اور میں اس لیے بٹوا تمہارا واپس کر رہا ہوں۔ پادری نے یہ کہا کہ مجھے تمہاری یہ بات بہت اچھی لگی، اب میں اپنی خوشی سے یہ بٹوا تمہیں دیتا ہوں، تم اسے قبول کر لو۔ اس مسلمان فقیر نے کہا ہم بھیک مانگ سکتے ہیں لیکن ہم اپنی نیکیوں کو فروخت نہیں کرتے۔ حضور آج مسلمانوں کا حال جو کچھ ہے، ہم کہاں کہاں محمد کی گردن نہیں جھکوا رہے ہیں اور کہاں کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا نہیں کرا رہے ہیں، ذرا سوچیں ہم سب۔ تو اگر ہم یہ چاہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حشر کے میدان میں جب حوض کوثر پر ہم جائیں گے ان سے نظریں ملا سکیں تو ہمیں انسانیت کا احترام کرنا چاہیے اور آپس میں بھی ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ یا رب العالمین، ہمارے ملک کو فتنوں سے اور ہمارے ملک کو سازشوں سے محفوظ رکھ۔ یا رب العالمین، ہندوستان کو غیر ملکی سازشوں سے محفوظ رکھ۔ یا رب العالمین، ہمارے ملک میں رہنے والوں کے دلوں میں محبت اور اتحاد پیدا فرما۔ یا رب العالمین، ایک دوسرے کے مذہب اور ایک دوسرے کے خیالات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، تمام مسلمانوں کو اس بات کی ہدایت دے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کی عزت کریں اور مسلک کے اختلاف کو باقی رکھتے ہوئے ایک دوسرے کا احترام کریں۔ یا رب العالمین، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا رب العالمین، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا رب العالمین، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما۔ یا رب العالمین، جن لوگوں کے ذمہ قرضے ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا بندوبست فرما۔ جن لوگوں کے قرضے دوسروں کی طرف ہیں ان کو توفیق عطا فرما ان قرضوں کو ادا کرنے کی۔ یا رب العالمین، ہمارے چھوٹے جو ہیں ان کے دل میں یہ بات پیدا فرما کہ وہ ہماری عزت کریں اور ہمیں اپنے چھوٹوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین، ہم سب کو اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے بندوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے گھروں میں جو جھگڑے میاں بیوی کے درمیان پیدا ہو گئے ہیں ان سے نجات عطا فرما۔ یا رب العالمین، دنیا کے سارے انسانوں کی، سارے مسلمانوں کی مدد فرما اور سب کو حق کا راستہ دکھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرما اس طرح کی نشستیں اور اس طرح کی بزمیں ہم بار بار قائم کریں اور ہندو مسلمان اس میں سر جوڑ کر بیٹھیں اور ایک دوسرے سے محبت اور پریم کی باتیں کریں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک۔